ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدواجی تعلق میں یہ 5 کام حرام ہے، لیکن لوگ یہ 5 کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہ 5 کام ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 کام کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطرتی طریقوں کو پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کرے، عزت کرے اور اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائے۔ ناظرین، خاندان، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے راز ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے، معلومات ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو شرعی تقاضا پورا کرنے سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم بھائیوں، جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض یا ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، بلا رہا ہو۔ اس معاملے میں خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات بھی بیوی کو برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق طلب کرنا، مانگنا۔ صحیح جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب آپ کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں آیا، اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اسی لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بھائیوں،
تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے وہ اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو عیب کی ترکیب ہے، عیب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے شرعی تقاضا پورا کیا یا عورت کے پیچھے کے حصے میں جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سکھایا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ جناب شرعی تقاضا کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازم ہے، لیکن جب شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے؟ جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے، دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا، ملنا جلنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ پانچواں گناہ شرعی تقاضا کے دوران قبلہ رخ نہ رہیں، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بات یہ نہیں ہے کہ اپنے سر میں ٹھوک لینا، کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت معاذ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کیا بیوی سے شرعی تقاضا پورا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق شرعی تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔